جس ملک میں صدر مملکت غلط بیانی کریں، ایک اتنے سینئر اپنے دوسرے اوسٹ وائل ایلائی سے ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ فیصل صاحب بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب، یہ آرڈیننس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ آیا تھا، اس میں بہت سخت قوانین تھے. دیکھیں ریگولیشن کے تو میں خلاف نہیں ہوں، ریگولیشن تو ہم بھی خلاف نہیں، نہیں، لیکن اس یہ میں اگر تو کوئی کالا قانون ہے. اگر آپ کا کوئی اس میں ترمیم چاہیے کرنی ہے، آپ کی کوئی رائے اچھی ہے تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. سر ہم تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا قانون واپس لیں، نئے سرے سے نیا قانون بنائیں، سب کو کنسلٹ کر کے. ہمارے بڑوں کے سر احسان نہ کوئی کرے کہ اچھا یہ قوم ہٹا دیں گے، پہلے بات نہیں کی، کر لیں بدماشی یا کر لیں. نہیں سر، ہم تو کہتے ہیں پورا ریپیل کریں. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے نا تو دو قدم سر وہ تو بات کی بات ہے. مجھے آپ بتائیں جس ملک میں صدر مملکت غلط بیانی کرے، اس کے بعد حق بنتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ وہ لوگوں کو کہے کہ آپ سچ بولیں. میرا تو سوال یہ ہے. سب یہی بات سنے، میں نے اس پہ تجویز دی تھی کہ اس میں ایک لائن ایڈ کر دی جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پہ بھی اپلیکیبل ہوں گی اور دیگر پہ بھی ہوں گی، ٹھیک، صرف صحافی پہ نہیں ہوں گی. تو اسی طرح اگر آپ کی ایک رائے، لیکن اگر آپ وہی مانگیں گے جو پی ٹی آئی مانگتی ہے اور نون لیگ مانگتی ہے ایک دوسرے سے، تو پھر نان سٹارٹر ہے نا. پھر آپ بھی صرف سین کریٹ کر رہے ہیں کہ جی پورا واپس لے لیں، ادھورا نہیں لیں گے. بھئی آپ اپنی رائے دیں، اس کے اندر جو اچھی چیزیں وہ ایڈمیسیبل ہے. رائے تو سنتے ہی نہیں، رائے پہ تو آئی نہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اتنے ریزنیبل سائیڈ ہے اس چیز کے اندر. اگر آپ کے ریگولیشن نہیں ہو، آپ گاڑی چلانے کا لائسنس نہ دیں، آپ بندوق چلانے کا لائسنس نہ دیں، آپ جہاز اڑانے کا لائسنس نہ دیں. لیٹس ناٹ مکس دی ڈرنکس. اس میں بھی آتا ہوں. اگر آپ نے بل پہ ہی بات کرنی ہے تو یہ جتنا بےہودہ قانون ہے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو بھی لگ پتا جائے گا کہ کیا سین ہے اس کے اندر. یہ ایک لیجٹمیٹ ریزن کی بیسس پہ قانون بنا کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، تہمتیں ہیں، سب کچھ ہے، بالکل ریگولیٹ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور اس کے بڑے طریقے ہیں کرنے کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 ایسے ادارے بنا دیں جن کے اختیارات بھی ویگ ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں کل کو. یار سب سے امپورٹنٹ بات، اگر تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ ہے تو تمہارے پاس کتنے اپیل کے فورمز ہیں؟ 3 اپیلیں تو ہے نا. اس میں کیا ہے؟ ایک ہے اس میں، اور وہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے And who defines the fake news? ایگزیکٹلی. سو اس لیے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. میں ذرا پریزیڈنٹ صاحب پہ آپ کامنٹ پریزیڈنٹ کی چاہیے. بات کر رہے ہیں، آپ نون کی بات کر رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ میری بات کر رہے ہیں، آپ سب کی بات کر رہے ہیں. جو آپ کی پاپولر جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے اس کو انڈورس کیا اور شو کاز ڈرامے کے لیے دکھا دیا، تو ان کا بھی ذکر کریں نا. ہم تو کر رہے ہیں. نہیں سارے، ہم تو اس حمام میں تو سارے شامل ہیں. نہیں حمام میں نہیں سر، یہ جمہوری حمام جو ہے اس میں ہر چیز ننگی ہے، نیکڈ ہے. نہیں اب تو جمہوریت بھی ننگی ہو گئی ہے. نہیں وہ پہلے سے ہی تھی. مجھے یہ بتائیں مصطفیٰ، میں پہلے اس چیز پہ کرنا چاہ رہا ہوں. بات ہوتی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. کئی معاملات میں آپ کو غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک کلاسک اگزامپل ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے، اور یہ اوپنلی بات ہے. وہ آئے گا محسن نقوی، میں اس کو کہوں گا، پھر وہ بات کریں گے اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگا، سائن بھی کر دیا ہوا ہے. اس ڈسپلے کے بعد کیا اس گورنمنٹ کس منہ سے لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ جھوٹ نہ بولیں؟ جی شکریہ مالک بھائی. گورنمنٹ کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. جو 2 جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس نے پی ڈی ایم کے دوران بڑے بلند و باغ دعوے بھی کیے، اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ بھی لگایا، اور اس ملک میں فریڈم اور رائٹس کی ایک کانورسیشن میں اپنا حصہ ڈالا جو کہ ان کی پچ نہیں تھی. یہ پچ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جو ایک زمانے میں بی بی شہید ایک جملہ کہا کرتی تھیں کہ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز، آج وہی جملہ، وہی محاورہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر صادق آتا ہے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ایک دن ہم صادق سنجرانی صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، اور 2 دن بعد انہی کی حمایت سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بھی منتخب کرا رہے تھے. انڈیپینڈنٹس کا ایک گروپ انہوں نے ہمیں اس وقت پیپلز پارٹی کو دے دیا، جو اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد سے جو بھی امپورٹنٹ لیجسلیشن آتی رہی وہ لوگ گنے پیپلز پارٹی کی کھاتے میں جاتے رہے، اور ووٹ وہی ریاستی احکامات کی بنیاد پر کرتے رہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت میں بھی بہت 1-2 چیزوں پر، اور اسپیشلی اس کانٹرڈکٹری پالیٹکس کے اوپر بہت معترض ہوا،
اور میں کہا کہ لوگوں کے سامنے جو پیپلز پارٹی کا ایک چہرہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو اپنی پچھلی 50-60 سالہ سیاست اور ایک سٹرگل اور اس ایک سخت ماحول میں سے گزرنے کے بعد جو ایک کانورسیشن تھی جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ رہی، آج اس کو رد کر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے فیوچر پالیٹکس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اب پاور پالیٹکس وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی کی تھنکنگ. ٹھیک ہے، بات کی ہوگی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ہوگا. نہیں، بڑا اسپیسیفکلی تھا. محسن نقوی آئے گا، وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، میں ان کو کہوں گا وہ جا کے ملیں گے، بات کریں گے. بڑا خالی یہ نہیں تھا اچھا میں دیکھنا، بس وہ کر لی ہوگی انہوں نے مولانا صاحب سے بات. لیکن دا پوائنٹ ناؤ از کہ دیکھیں میرے لیے جو اس میں ایک جو بڑی خطرناک چیز میں دیکھ رہا ہوں مالک بھائی، کہ پالیٹکس کے معنی ختم ہو چکے ہیں، سیاست میننگ لیس ہو گئی ہے. سیاست کا مقصد کیا ہے؟ جہاں پر اور چیزوں میں کہ ڈیلیور کرنا اپنے مینیفیسٹوز کے اوپر، وہاں پر اس ملک کی پالیٹی کے اندر آپ لوگوں کو، میڈیا کو اور جو دیگر طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا. آج سیاست آپ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کو، جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا تو دور کی بات، وہ تو ساتھ مل گئی ہیں سیاسی جماعتیں کہ آپ کا مزید استحصال ہو، اب تو کہ آپ کی آوازوں پہ پابندی لگے. یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں یار یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس لیے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ ریئل، دس از ناٹ ٹرو. تو اب یہ جو ایک چوائس پھینک دی گئی ہے اور لوگوں کو چپ کرانے کے لیے اب یہ جو قانون آیا ہے، یقین مانیے کہ اس قانون کے آنے کے بعد ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہوگا، اس سے آپ سارے تمام لوگ، صحافی جو سب سے بڑا اس کا نشانہ بنیں گے، ڈیجیٹل ایکٹیویزم جو ہے وہ نشانہ بنے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور ہم کیونکہ جلد بازی میں جب چیزیں کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اندر ابھی آپ دیکھیے کہ پارا چنار کے اندر کیا ہوا. ہمارے ملک کے اندر ایسی مذہبی تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا کام ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنا، اپنی دکانداری چلانا. آپ گلی محلوں کے اندر اس قانون کے ذریعے ایک نیا ویپن لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے مس یوز کرنے کے لیے. ہمارا پہلے ہی مائنورٹیز کے حوالے سے کوئی ریکارڈ اچھا نہیں. ہاتھ میں، آرگنائزیشن کے ہاتھ میں سب سے بڑی بات ہے ریاست حکومت کے ہاتھ میں. ریاست حکومت کے ہاتھ میں تو جوڈیشری پہلے ہی قابو میں آ گئی ہوئی ہے. یہ مالک بھائی گلی گلی میں، گاؤں میں، محلوں میں ایسے خدا نخواستہ یہ جھگڑے پڑنے ہیں جہاں پر لوگوں نے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جہاں پر جس ملک کے اندر وزراء محفوظ نہ ہو، وفاقی کابینہ کے ارکان، چیف جسٹس اور بڑے بڑے عہدے آرمی چیف ان کے محفوظ نہ ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پر مسلمان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہاں پر لوگ چپ بیٹھیں گے؟ یہ مصطفیٰ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے نا. اب کل صدر صاحب کے دستخط ہو گئے نا تو پڑھو اور مولوی میں ایڈی تگڑی ریاست دیتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو نا، صحیح بات کہ بھئی اب تو آ گیا نا پیکا ایکٹ. لیکن یہ کہ رب نے کے قسم یو آر ٹیلنگ ناؤ ایوری باڈی کہ یار بجائے قلم کو چھوڑو اور اگر ہمت ہے تو بندوق پکڑو. ہاں یہ فورس کر رہے ہیں. اور جو میرے جیسے میں کہوں گا یار میں تو متھیرا بننا چاہتا ہوں اس عمر میں، میں تو یہ بندوق اٹھانے سے رہا. بات یہ ہے بڑے کلیئر، ایک آپ کا امتحان ہے نا، یو وانٹ ٹو چیک سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا پر سٹنگ وزراء کے خلاف جنہوں نے یہ دی ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پر فساد پھیلاتے ہیں. تو بھائی یہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے، آئیے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں یہ فساد پھیلا رہی ہے یا نہیں. کیا ان وزراء کو اپنی وضاحتیں دینی پڑی کہ آپ سے تو یہ توقع نہ تھی گویا؟ ہاں تو بے انہوں پھڑو ان تے قانون بنا لیا جائے. وہ کہنے کے حالی آرگنائزیشنز نہیں بڑی ہے. بٹ اینی وے لیٹس موو آن. یہ تو ہماری جنگ شاہ جی شروع ہو گئی ہے، یہ تو ہم نے لڑنی ہے، ساری قوم کی جنگ ہے یہ تو.